اس کتاب کا، اس کلام کا مقابلہ نہیں اچھا، لیکن ایک ٹریجڈی ہے میں پڑھ رہا تھا ہمفرے کے بارے میں جی جی کہ اس کو جب پلانٹ کیا گیا مسلمان ملکوں میں تو اس نے آ کے یہ بحثیں شروع کرا دی ناسخ و منسوخ کی، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یہ بحث اس نے دوبارہ نئے سے شروع کرا دی، جمع تدوین قرآن، اور اس نے بڑی ٹیکنیک سے فروعی اختلافات پہ جو تھا وہ مسلمانوں کے مناظرے شروع کرا دیے۔ ڈر لگتا ہے آج بھی یہی حال ہے، چھریاں کلاڑیاں پکڑی ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم نوجوان نسل کو قرآن کے قریب لائیں۔ جو قرآن کے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، انہوں نے وہ زبان اور وہ جو محراب و منبر پہ جو شروع کیا ہوا ہے کام، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ہمفرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو یہ سارا کچھ کروا رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، بہت ہی آپ نے ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ آج کے علماء کو اس پر ضرور سوچنا پڑے گا۔ یہ 5th جنریشن وار ہے، لوگ ہمیں آپس میں لڑائیں گے، لوگ اس طرح کی بحثیں شروع کروائیں گے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے، اور ہم دلائل کے انبار لے کر آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ قرآن مجید کے اوپر جتنا مرضی لوگوں نے حملے کیے، جتنے اس پر اعتراضات کیے، جیسی جیسی باتیں نکال کر لاتے رہے، کو اخبار اوحاد، خبر واحد سے آ کر قرآن پاک، لیکن قرآن جس تواتر کے ساتھ منقول ہوا، جس تواتر کے ساتھ قرآن مجید جتنی گواہیوں کے ساتھ لکھا گیا، اللہ کا فضل ہے وہی قرآن کا دعویٰ سچا ہوا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ اس کو آگے سے آ سکا نہ پیچھے سے آ سکا، یہ حکیم حمید، بہت حکمت والے، تمام تعریفوں والے رب کی وہ نازل کردہ کتاب ہے کہ اس کو باطل کہیں سے بھی چھو نہیں سکا۔ غازی صاحب، پچھلی امتوں کی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کا محافظ ان امتوں کو بنایا تھا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ الاحبار، ان کے علماء، ان کے رہبان اس کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن اپنی کتابوں کو بدل دیا، تورات، زبور، انجیل۔ قرآن پاک کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ اللہ نے ان کو محافظ بنایا تھا، انہوں نے باتیں بدل دی، آگے پیچھے کر دی، تحریف کر دی۔ لیکن جب قرآن مجید آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمے لی۔ وجہ، اس امت میں وہ تمام بیماریاں آنی تھیں جو پچھلی امتوں میں موجود تھیں، اور آئیں بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل۔ میری امت میں ہر وہ چیز آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی تھی، حلف النال بالنال، حتیٰ کہ اس طرح آپس میں برابر ہو جائیں گے جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃً، کہ اگر ان میں سے کسی نے برائی کی اپنی والدہ کے ساتھ تو یہاں بھی کوئی ایسی کر بیٹھے گا۔ غازی صاحب، ساری بیماریاں واقعی پوری ہو گئیں پچھلی امتوں کی۔ جو چیز نہیں پوری ہو سکی وہ یہ کہ اللہ رب ان لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، امت محمدی کو اس میں تحریف کی جرت ہی نہیں ہو سکی، کوئی اس کے قریب ہی نہیں جا سکا۔ اس کی بنیادی وجہ کہ اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا۔ اور سب سے بڑی جو بات ابھی پروفیسر صاحب نے کی، اس کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کو اللہ نے سینوں میں محفوظ کیا۔ جو قرآن مجید کاغذوں پر لکھا ہوا ہے، اس کو بھی ان قرآن مجید کے ان نسخوں کے ساتھ آپس میں ٹیلی کیا جاتا ہے جو سینوں میں ہے۔ ہر قرآن مجید کے آخر میں لکھا ہوتا ہے نا، ایک حافظ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ میں نے اس کو لفظاً لفظاً پڑھا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید جو نسخوں میں موجود ہے اس قرآن مجید کے ساتھ ٹیلی کیا جاتا ہے جو سینوں میں ہے۔ قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کرنے کا اللہ رب العزت نے اتنا بڑا کام کیا امت مصطفیٰ کے لیے۔ فرمایا قلوبہم اناجیلہم، ان کے دل ایسے ہو گئے کہ اللہ نے ان میں ان کی کتاب محفوظ کر دی۔ غازی صاحب، حیران کون ہے یہ بات؟ وہ مامون بادشاہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا۔ مامون کے پاس ایک بہت بڑا راہب، ایک علمی مجلس لگتی تھی، ایک راہب تھا، اس نے گفتگو کی، فصاحت و بلاغت کا اس نے دریا بہا دیا۔ مامون بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا یار اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا جو میرے ماں باپ کا دین ہے میں اسی پر رہوں گا، میں اسلام کی طرف نہیں آؤں گا۔ 1 سال بعد دوبارہ علمی مجلس میں آیا تو مسلمان ہو چکا تھا۔ مامون الرشید نے اس سے پوچھا ہوا کیا؟ یہ تم نے ابھی، یعنی دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ تم 1 سال پہلے اتنے پختہ تھے اور پھر تم بدل گئے۔ اس نے کہا جب آپ نے مجھے دعوت دی تو میں نے سوچا میں اس کا تجربہ کروں۔ میں نے
تورات، زبور، انجیل اور قرآن، چاروں کتابوں کے کئی نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ پھر میں نے جا کے تورات اور زبور، انجیل کو ان کے کلیساؤں میں فروخت کیا، ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ خرید لیا، مجھ تک کوئی شکایت نہیں آئی۔ جب قرآن میں نے کچھ مساجد کے باہر بیچنا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں اٹھا کے پڑھتے تھے اور اس کی غلطی نکال کے میرے سامنے رکھ دیتے تھے، سارے قرآن میرے پاس واپس بھیج دیے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، قرآن وہی ہے جو ہمارے حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ رب ذوالجلال نے کسی کی جرت نہیں ہوتی ایک لفظ بھی آگے پیچھے کر سکے۔ اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ لولا ان اللہ تعالیٰ یسرہ علی لسان الآدمیین ما استطاع احد من الخلق ان یتکلم بکلام اللہ، یہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے آسان کر دیا لوگوں کے لیے کہ اللہ کے کلام کو اس طرح روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے یہ آسانی نہ دی ہوتی تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ اللہ کے کلام کو اس طرح اپنی زبان سے ادا کر سکتا۔